مدینے میں ہے۔ اب نعمان کے جو گھر کے بچے ہیں، نعمان کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے تھے، جو اس کے کزن وغیرہ تھے، پروگرام وغیرہ ہوتے ساتھ آتے تھے، وہ نعمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے ان کے بھی تاثرات سنتے ہیں۔ کبھی ہم باہر کھیل بھی رہے ہوتے تھے تو نعمان مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کی سیٹنگ کرا دو اپنے گھر پہ وغیرہ، کچھ بھی ہوتا تھا یہ نماز کے لیے مجھے بولتا تھا یار مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ میں نے رمضان میں 2 قرآن پاک ختم کیے تھے، اس کا احسال میں نے نعمان کو کر دیا ہے۔ درود شریف پڑھے ہیں جتنے بھی، میں نے رسالے سواد نعمان کو پیش کیا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑا ہونہار زیرک بچہ تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ان کے ماں باپ کو صبر عطا فرمائے۔ نابالغ تھا اس لیے وہ کہ بس جنت میں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرے اور اپنے ان کے ماں باپ کے لیے نعمان کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ یہ نابالغ کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب نہیں ہے اس کے لیے، نہ قیامت کا حساب کتاب ہے۔ اللہ پاک ایسے اور بھی بچے ہمیں عطا کرے۔ کاش مطلب اس میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ ان کے والدین جو ہے نا، اس میں ان کے ابو نے تو دعوت اسلامی میں کھولی ہے، ان کے دادا جان جو تھے یہ بہت پرانے مبلغ ہیں دعوت اسلامی کے۔ یہ گھرانہ جو ہے ہماری برادری کے ہیں، ہم لوگ میمن میں کتیانے کے بھی، میں شاید دعوت اسلامی سے پہلے سے، ہاں دعوت اسلامی کے پہلے سے اس خاندان سے میری ترکیب ہے، یاد آ رہا مجھے بالکل۔ تو مذہبی گھرانہ ہی سمجھ لو، دین سے محبت کرنے والا اور عاشق رسول کا گھرانہ ہے۔ نہیں یوں مطلب ان کے جو نانا جانتے ہیں ان کے ابو تھے، ان کے ابو نے بہار شریعت پوری پڑھی تھی۔ یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں میں، یہ ایسے لوگ ہیں۔ اللہ پاک اس گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور ایسے کئی نعمان ان لوگوں کو عطا کرے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، صبر بھی عطا کرے۔ ویسے یہ پورے خاندان کی جو اللہ پاک ہمت صبر بھی دے اور ان کو بہترین اس کا بدل بھی عطا فرمائے، ذخیرہ کرے، اللہ پاک سب پر رحمت فرمائے۔ اگر ہو سکے تو آپ کی طرف سے اگر یہ نعمان مرحوم کے لیے تحریک چلے نا، میں خاندان کے مدنی قافلے کے تعلق سے، مدنی مذاکروں میں شرکت کے تعلق سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فوائد حاصل ہوں گے، انشاءاللہ دین کا کام ہوگا۔ ان کے ابو حاجی صادق اور شریف اسلائی بھائی ہیں دیوانے، ان کو تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے کہ بیٹے کی نکل پڑی یار۔ زندہ تھا تو اتنا لوگ نہیں جانتے تھے، اب دیکھو کتنے لوگوں کی توجہ اس بچے نے کھینچ لی اپنی طرف۔ مجھے تو یہ سنی ہوئی بات ملی ہے، اللہ بہتر جانے، کہ آخری وقت میں ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا۔ اب یہ تصدیق نہیں ہے، صحیح ہے نا، کہ ان کی ماں نے ان کو پیار کیا ہوگا، تو یہ آنکھ کھول دی ہوگی۔ اللہ میں مدینے کے تصور میں ڈوبا ہوا تھا، تم نے مجھے مطلب میرا تصور توڑ دیا۔ یہ آخری وقت انتقال سے پہلے کی بات یہ مجھ تک پہنچی، مفتی صاحب بھی تصدیق کر رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ تو یہ اس طرح کا بچہ تھا یہ۔ اللہ پاک اس کے صدقے ہم کو مدینے کی محبت بھی دے اور ہماری مغفرت کرے، جس پر کرم ہو جائے۔ ای قوت زور بازو نیست، اپنی قوت بازو سے ایسی سعادت نہیں ملتی، اللہ کرم جس پر فرما دے اس کو یہ حاصل ہوتا ہے۔ ابھی جس کام کے کرتے کرتے دنیا سے جاتا ہے، لوگ اس کو اس کام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پتہ بھی چلتا ہے کہ دنیا سے جانے کا تعلق عمر سے نہیں ہے، ان کی عمر نہیں تھی اتنی، 11 ہاں بس 11 سال تو نہیں ہوتے۔ نانا بھی ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے، دادا ہیں اللہ پاک ان کو بھی سلامت دعوت رکھے۔ میں کام کر کے سفید داڑھی ہوئی ان کی۔ جی، تو اب آنکھوں کے سامنے حاجی انیس، آنکھوں کے سامنے پوتا نواسا چلا گیا نا۔ تو یہ کہ پیغام ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ بس ہمیں اپنی ہر سانس کے اللہ پاک قدر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ان کے کزن ہیں کولمبو میں، وہاں سے انہوں نے میسج کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ الکریم یہاں بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ اِسارے ثواب کے لیے آپ بالکل ہونا چاہیے۔ جی جی، ان سارے باپ بیٹے جتنے جن جو خاندان والے ہیں نا، ان کو تو مطلب یہ بالکل یہ ہم کو پیغام دے دینا چاہیے کہ ہم نعمان کے اِسارے ثواب کے لیے فلاں ڈیٹ ملنی چاہیے، کہ مثلاً فلاں جمعے کو، اس مہینے کے دوسرے جمعے، تیسرے جمعے، چوتھے جمعے کو 3 دن کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں۔
भले अलग अलग अपनी सहूलत से जाएं तो दूसरे महीने में चले जाएं। बल्कि सही बात है, जो दावत इस्लामी वाले हैं इनको तो यही दरखास्तें हैं कि हर महीने 3 दिन सफ़र करना है, 27 दिन आपके 3 दिन मेरे, मदनी काफिले में सफ़र के लिए। तो हिम्मत करें सभी साल सवाब के लिए, और दावत इस्लामी के दीनी काम को भी अपने पर ओढ़ें मजीद, और काम की धूम धाम करें नौमान के साल सवाब के लिए। तो यूं भी यादें नौमान आपको आती रहेगी कि नौमान के बाद हमने ये काम, ये जिम्मेदारी, तो फुला तो ये हमने किया है, अल्लाह ने पैसा दिया है तो मस्जिद बना दें नौमान के ये इसाले सवाब के लिए। इतनी हैसियत नहीं है तो कुछ हिस्सा ले लें मस्जिद में, मस्जिद का फर्श डलवा लें, छत डलवा लें, कोई एक आध दीवार बनवा दें कि जो मस्जिद बनाता है अल्लाह के लिए तो उसको जन्नत में घर मिलेगा। ये हदीस पाक में, अच्छा उसको जन्नत में घर मिलेगा। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो मतलब पूरी मस्जिद बनाए तब भी मिलेगा ऐसा नहीं है, उसमें हिस्सा ले ले तब भी ये बिशारत है उसके लिए। और ये भी फरमाया कि सवाब बक़दर इखलास है, जितना खुलूस ज़्यादा होगा उतना सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो हिस्सा ले लें, पूरी बनाए तो ज़ाहिर है कि जितना शहद डालेंगे उतना मीठा होगा, अगर बना सकते हैं तो। ये ज़रूरी नहीं है कि आलीशान 50 करोड़ वाली बनाए, 50 लाख वाली भी बन सकती है, 2-3 लाख में भी बन सकती है मस्जिद, 1 लाख में भी बन सकती है। जैसे आबादियाँ, कॉलोनियाँ होती हैं, या छोटी रकम में एक छोटे हिस्से पर भी मस्जिद बनाई जा सकती है। मस्जिद की जो भी अपनी मस्जिद खुद्दामुल मसाजिद मजलिस जो है उससे बड़ा मशवरा करके कोई ऐसा इलाका हो जहाँ मतलब ऐसे अब भी इलाके आपको मिलेंगे जहाँ ऐसी मस्जिदें नहीं होती जहाँ आदमी नमाज पढ़ सके। पाकिस्तान भरा पड़ा है, दुनिया में यहाँ भी बना है, हम तो दुनिया भर में मस्जिदें बना रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि कोई जगह अगर ज़्यादा हैसियत नहीं है तो कोई ऐसा इलाका ढूंढे जहाँ सस्ते में काम हो जाएगा, छोटी जगह में बन जाएगी। तो गाँव देहात में बना ले आदमी, किसी कॉलोनी में बना ले, और जितनी बड़ी मस्जिद होगी जितनी उसमें सहूलतें ज़्यादा होंगी इंशाअल्लाह उसमें सवाब ज़्यादा होगा। तो देख ले जिस तरह अगर हो जाए, खुशखबरी हमको मिलेगी, हमारा भी दिल खुश होगा। ये नहीं बना सकते हम मदरसतुल मदीना बनाने बच्चों का, ये भी तो माशाअल्लाह कुछ पारे तो हिफ्ज़ कर लिए थे इन्होंने, 11 पारे माशाअल्लाह, 11 साल की उम्र 11 पारे। ये करने जामियातुल मदीना बना लें या उसमें कोई कमरा ही बना दे, कुछ भी है ना कि करना ऐसा ही साले साहब ठोस कि जो सदका जारिया बन जाए। ये मशवरा इनको भी है और सभी को है, हमें भी करना चाहिए इसाले सवाब के लिए। अपने वालिदैन जिनके दादा दादी नाना नानी फोत हो गए उनके इसाले सवाब के लिए करें। अगर कोई फोत नहीं हुआ करीबी रिश्तेदार तब भी करना कोई हर्ज नहीं है, सवाब का काम है। अमीर सुन्नत की 786 नसीहत है। बुजुर्गों का कौल है ना कि मेरा बस चलता तो मैं इल्म घोल कर इनको पिला देता। अमीर अहले सुन्नत हैं माशाअल्लाह, अल्लाह के वली हैं। ऐसे अल्लाह के वली की नसीहतें इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर पाकिस्तान मुशावरत ऑफिस सूबाई मुशावरत ऑफिस के सब इस टाइम भाई ये किताब पढ़ लेंगे। बड़े खूबसूरत मोतियों का गुलदस्ता मुरतब हुआ है जिसका नाम है अमीर अहले सुन्नत की 786 नसीहतें। मुर्शिद करीम फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि दावत इस्लामी का हर जिम्मेदार खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा, हुस्न अखलाक का पैकर और सुन्नतों का पाबंद हो। इसके सफ़हा नंबर 15 पर है, माफ करने का एक दुनियावी फायदा ये भी हो सकता है कि जिसको माफ किया जाए इसके दिल से मुआफ करने वाले का बुग़्ज़ और कीना यानी दुश्मनी निकल जाएगी। पेज नंबर 71 से आप फरमाते हैं, दौराने अजान कई बार मेरा ये तस्वुर बन जाता है कि गोया मैं कब्र में हूँ और मेरी कब्र पर अजान हो रही। 786 नसीहतें कह सकते हैं, एक एक नसीहत पर एक एक बयान हो सकता है। सुनहरे अकवाल, बड़े लोगों की बड़ी बातें, कोट्स जिसने वाकई बदल के रख दिया लाखों नौजवानों को। एक मोती आपको पेश करता हूँ। आप फरमाते, जो मुझे मेरी गलती बताए वो मेरा मोहसिन है। कामयाब होना चाहते हो तो दिलों में इश्क़े मुस्तफ़ा की शम्आ फरोज़ा कर लो। अमीर अहले सुन्नत की 786 नसीहतें आपकी मुबारक जिंदगी का एक निचोड़ भी है। इंशाअल्लाह तिब्बी, समाजी, दीनी, अखलाकी हवाले से बहुत तरबियत होगी। इसको लीजिए, पढ़िए, तकसीम कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत बरकतें मिलेगी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह ये पिछले दिनों भी इसकी तरगीब दिलाई गई थी और अरकान शुरा ने भी माशाल्लाह हाथों हाथ दिया है, तरगीब भी दिलाई है।
اور بھی کئی دنیا بھر میں عاشقان رسول اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. آپ نے اب تک اگر یہ کتاب حاصل نہیں کی، حاصل کر لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ بڑی اس کی برکتیں ملے گی. ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی اس کی زبردست تحریک چلی ہے اور اس کتاب کو لیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے اور اس پر باقاعدہ ایک سلسلہ جاری ہے. تو آئیے جامعۃ المدینہ میں بھی اس کو کس طرح ہمارے طلباء کرام نے، اساتذہ کرام نے لیا ہے، مجلس نے اس کے ساتھ اپنا حصہ ملایا ہے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. امیر علیہ سنت کی 786 نصیحتیں. مدرسۃ المدینہ کراچی سٹی کے تحت بھی بچوں نے، اسٹاف کے اسلامی بھائیوں نے پڑھنے سننے کی سعادت جو ہے وہ الحمدللہ حاصل کی. تقریباً 13,122 بچوں نے پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی. یوں ہی 786 اسٹاف کے اسلامی بھائیوں نے اس رسالے کو مکمل پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کی. ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کوشش یہ بھی رہی کہ مدرسۃ المدینہ کے بچوں کو کچھ نہ کچھ یہ نصیحتیں یاد بھی کروائی جائیں اور تقریباً 7,101 بچوں نے مختلف نصیحتیں یاد کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ. یا اللہ 49 بار پڑھ کر جانور پر دم کرنے سے انشاءاللہ الکریم نظر لگنے اور مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوگی. میرے نزدیک بہترین شخص وہ ہے جو کم از کم دیکھ کر قرآن درست پڑھے. فرمانے امیر اہل سنت، اللہ پاک کی رضا کے لیے کم کھانا عبادت ہے. مکان اس محلے میں رہنا چاہیے جہاں ایک مسجد 11ویں 12ویں ماننے والوں کی ہو. مسلمان جہاں بھی ہو اسلام کے اصولوں کے پابند ہے. بچے کو کوئی ذہن یا پڑھائی میں کمزور وغیرہ کہنا اسے مزید کوئی ذہن بنا سکتا ہے، اس لیے ایسا کہنے سے اجتناب کیجیے. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی. یہ نصیحت ہمیں بچائے گی، راہ جنت پہ یہ چلائے گی. حسن اخلاق کا حسین کر فضل رب سے ہمیں بنائے گی. حسن اخلاق کا حسین پہ کر فضل رب سے ہمیں بنائے گی. جامعۃ المدینہ بوائز پاکستان میں مکمل مطالعہ کرنے والے طلباء و اساتذہ 19,811 19,811 وہ طلباء و اساتذہ جن کا مطالعہ جاری ہے 11,533 11,533. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور امیر سنت کی 786 نصیحتیں پڑھی لیں گے انشاءاللہ. اور یہ سلسلہ جاری رکھیے. مدرسۃ المدینہ کے ماشاءاللہ اسلام بھائی ابھی تو بڑا فگر باقی ہے. جامعۃ المدینہ میں بھی ابھی کافی اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ فگر کہاں تک پہنچا ہے ماشاءاللہ. جامعۃ المدینہ گرلز والوں کے بھی طرف سے ہے کہ 5,593 طالبات نے جو ہے وہ مطالعہ شروع کر دیے جبکہ 3,105 نے مکمل کر لیا ہے الحمدللہ. احمد سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ سگے بھائی یا کسی اور رشتہ دار کا بچہ گود لینا ہو تو اس کے شرعی احکام کیا کیا ہوں گے، رہنمائی ارشاد فرما دیں. بچہ گود لینا جائز ہے. اب اس میں یہ کہ جب یہ لڑکا جیسے لیا تو چھوٹا جب تک تو ٹھیک ہے، جب یہ بڑا ہو جائے، جب مرد و عورت کے معاملات سمجھنے لگے، اب تو اس کو جدا کرنا پڑے گا اس کی ماں سے، جس نے پالا ہے اس سے بھی، اور دیگر جو بھی گھر میں عورتیں ان سے، اور ان سے جب یہ بالغ ہوگا تو پردہ بھی فرض ہو جائے گا. جی ہاں، لے پالک ماں جو ہے نا، نے لے پالک بچہ لیا ہے اس پر پردہ فرض ہو جائے گا. لیکن ایسا شاید کوئی کرتا ہو، مشکل ہے، بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے اس سے کہ یہ پردہ نہ کرنا پڑے، اس کی صورت اگر ممکن ہو تو کی جائے، اگر ممکن ہو تو. جیسے کہ جو اسلامی بہن لے پالک لینی چاہتی ہے اپنی سگی بہن کہ اگر وہ دودھ بچہ اس کے یہاں بھی اتفاق سے ہوا ہو اور اس کا دودھ پلا دیتی ہے تو اب یہ کہ یہ بچہ جو ہے اس کا محرم کہلائے نا، اب یہ اس کا محرم ہو جائے گا. تو اب اس سے پردہ نہ ہوگا، اور اس کی بیٹیوں سے بھی اس کا پردہ، اس عورت کی بیٹیوں سے، اس عورت کی بیٹیوں سے بھی اس کا پردہ نہیں ہوگا. اس عورت کی جس نے دودھ پلایا ہے
وہ اس کی بیٹیاں جو ہوں گی اس کی رضائی بہن بن جائیں گی، دودھ شریک بہن بن جائیں گی. اور رضائی دودھ کے رشتے کی، اب یہ بیٹا بھی دودھ کے رشتے کا ہوا، سگا بیٹا نہیں ہوا ہے، دودھ کے رشتے کا بیٹا ہو گیا رضائی بیٹا. تو یہ کہ اب محرم آ گیا، محرموں میں آ گیا. اور اصل میں یہ تو رضائی بھانجا ہو رہا ہے. رضائی بھانجا، رضائی بیٹا اس کا جس کا دودھ پیا. جی جی جی. تو رضائی بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہے. جیسے بیٹی لینی ہے اور ایسے بیٹی لی ہے کہ جو شوہر کے لیے نامحرم بنے گی بڑی ہو کر. مثال کے طور پر عورت نے اپنی بہن کی بیٹی لی ہے یا بھائی کی بیٹی لی ہے، تو اب چونکہ جیسے یہ بیٹی بڑی ہوگی تو شوہر سے پھر پردے کی صورتیں ہوں گی. تو اب یہ ہوگا کہ یا تو شوہر کی بہن دودھ پلا دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ اس کا رضائی ماموں بن جائے گا، یا شوہر کا بھائی ہے اس کی بیوی اس کو دودھ پلا دے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا رضائی چچا بن جائے گا. تو یوں پھر پردے کے احکام یہ ختم ہو جائیں گے. اور اگر لڑکا ہے تو لڑکے کی صورت میں پھر جو ایک صورت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ عورت کا جو بہن ہے وہ اس کو دودھ پلا دے یا اس کے بھائی کی جو بیوی ہے وہ دودھ پلا دے، تو یوں اس کے رضائی رشتے قائم ہو جائیں گے، جبکہ پہلے سے یہ پردے کی صورت بنتی ہو. سبحان اللہ. اب اگر لڑکا ہے تو عورت لڑکا لینا چاہتی ہے تو اپنی بہن کا مثلا دودھ پلا دے اس کو، تو یہ کہ اب اس کے پردے کے مسائل حل ہو گئے. اور اسی طرح اگر وہ لڑکی ہے تو جو مرد جو ہے جو لے پالک دے رہا ہے وہ اپنی بہن کا مثلا دودھ پلا دے تو اب یوں اس کا یہ پھپھا ماموں بن جائے گا. تو یوں ابھی لڑکی سے اس کا پردہ نہیں رہے گا. تو رضائی دودھ کا رشتہ ہے. جو رضائی بھانجا ہو گیا کہ اب اس سے پردہ کا مسئلہ نہ رہا، اور اگر وہی خالہ اب وہ جو اس کی خالہ ہے جو رضائی خالہ ہو گئی، جی جی، اب اس کے یہاں اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو بیٹے میں تو مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے، خالہ کا بیٹا ہوگا نا. جی ایسا ہی ہے. یعنی اب اس سے پردے کے مسائل آ جائیں گے. جی ہاں، جس نے دودھ پلایا ہے وہ وہاں تو وہ بیٹا ہو گیا اس کا، وہ بیٹا اس کی تو بیٹیوں اور بیٹوں سے اس کے پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا. لیکن جس نے لیا اس نے اپنی بہن کا دودھ پلایا تھا تاکہ یہ اس کا رضائی بھانجا ہو جائے. لیکن اب اسی خالہ کے گھر پر بیٹا یا بیٹی ہو جائے تو اب یہ اس کی خالہ کا بیٹا یا خالہ کی بیٹی ہوگی تو آگے جا کے پھر ان کے پردے کے مسائل تو ہوں گے نا حضور. خالہ کے بیٹے بیٹی میں کزن جس کو بولتے ہیں تو پردہ تو ہے. یعنی ویسے تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ خالہ کا بیٹا اس لحاظ سے کہ چونکہ یہ اس کی رضائی خالہ ہے حقیقت کے اندر، لیکن ہوگا یہ کہ جب وہ اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے تو لوگ سمجھیں گے یہی کہ یہی ماں ہے اس کی. تو اب اس کے یہاں مثال کے طور پر پہلے اولاد تھی نہیں، اب یہ آ گیا اور اس کی وجہ سے یعنی اب اس کے یہاں پہ اولاد ہو گئی. تو اب چونکہ یہ بچہ جو ہے اس نے اس عورت کا دودھ پیا ہے جو اس کی بہن ہے، تو حقیقی طور پر رضائی بیٹا یہ اس کا ہے. اب یہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں اس عورت کے گھر میں جہاں پر یہ بچہ پرورش پا رہا ہے یہ اس کی رضائی خالہ کا گھر ہے، لہذا اس اعتبار سے یہ کزن ہوں گے، ورنہ یہ الجھ جائے گا بندہ کہ رہے وہ وہاں رہا ہے اور رضائی کزن کیسے ہو گئی ہے. یہ مسائل اس کے کافی پیچیدہ ہیں. اور بھی اس میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ جس میں بندہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. اب اس میں تو کوئی پوری معلومات ہو، ذہن بھی خوف خدا والا ہو تو ہی لے پالک بچہ لے ورنہ نہ لے. اب مثال کے طور پر اس بچے یا بچی سے عمر پر چھپاتے ہیں کہ تو لے پالک اس کو نہیں بتائیں گے. سگی ماں اور سگے باپ کا ہی تاثر دیتے ہیں اور یوں مطلب یہ کہ وہ ان کو سگی ماں سگا باپ سمجھتا ہے، حالانکہ تو نامحرم ہوتے ہیں. ان کے ورثہ بھی اس کو نہیں ملے گا. اگر یہ اس کا ترکہ بٹا اور ان کو دیا گیا تو جن کا ترکے میں سے ہی مائنس ہوا ان کی اختلافی انڈرسٹوڈ ہوگی. ٹھیک ہے نا، ایک بات. دوسرا ہے کہ اس کی شادی کریں گے تو وہی جو لے پالک جس نے لیا تھا اس کا باپ کا نام لکھا جائے گا، جس کا اس کا نہیں لکھتے کہ پتہ چل جائے گا نا اس کو، اس کا دل ٹوٹ جائے گا. دل توڑنے کے لیے اپنی آخرت کو توڑ پھوڑ کر ڈالتے ہیں لوگ. حالانکہ اس بچے کو بتانا ہوگا کہ یہ مطلب تمہارے سگے ماں باپ نہیں ہیں. تو یہ واقعی نظام اس طرح چلے گا نہیں. جب پتہ چلے گا کہ سگے نہیں ہیں تو وہ
نفسیاتی طور پہ، لیکن شریعت کا حکم جو ہے یہ ہے بڑا. اس لیے جس کو لے پالک، میں نے کہا لے پالک بچہ یا بچی وہی لے جو یہ مسائل جانتا ہو، عمل کرنے کا ذہن ہو، اور یا علماء سے اس کو رجوع کر کے سارے مسئلے سمجھ لے. یہ اپنے پردے کے بارے میں سوال جواب، ان میں اس کے مسائل موجود ہیں. پیج نمبر 69 پر ہے بچی گود لینا کیسا، تو اس سے لے کر مزید اس کے مسائل ہیں 69 سے 71 تک. تو یہ اس میں اور بھی تفصیلات ہیں جو ہم نے بیان کی اس کے تعلق سے، تو اس کو پڑھ بھی لیں. اس کو بھی اگر سمجھ نہیں آتی، یہ بھی کمپلیٹ ہونا ضروری نہیں ہے، تو کسی اچھے خوف خدا والے عالم باعمل سے پوچھ لیں، طالب اہل سنت سے ہی معلوم کر لیں. اور پھر کوئی بچہ لے پالک ہے بہت مشکل کام. دیکھیں اگر صبر ہوتا ہے تو نہ لے، تو شاید اس دور میں تو عافیت اسی میں کہ بہت سارے گناہوں سے ورنہ بچنا مشکل ہو جائے گا. تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت بخشی، تو آپ بولو گے یہ سنت ہو گیا لے پالک بچہ لینا. تو زید بن حارثہ کو تو لے پالک لیا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لے پالک شہزادے تھے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری شریعت ہمیں سکھائی، سارے مسئلے انہی سے ہمیں ملے. تو وہ کوئی بولے کہ اب یہ سنت ہم ادا کرتے، بلکہ یہ سنت پتہ بھی کسی کو نہیں ہوگا. اور ہر سنت کو ادا کرنا یہ بھی اس کے ظاہر جو سنت ہے، کچھ تو ایسی ہوتی ہے جن کو ادا کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، پھر اس کے لیے سنت کا شاید وہ بولی بھی نہیں آتی اصطلاح، اس کے لیے وہ خصوصیات ہوتی ہیں. تو چلو بچہ لے پالک لینا ہے تو جائز، لیکن وہی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم کر لیں، تو ہمیں کرنا وہی ہوگا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، کہ اس طرح کرنا ہو جس کے میں نے چند ایک مسائل بیان کیے کہ بہت مطلب قدم قدم پہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہوگا. میرا بیٹا ہے، سگا بیٹا بولتے ہوں گے اس کو، وہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہوں گے کہ اس کو پتہ نہیں چلے سگا بیٹا نہیں ہے. کسی کو رازدار بھی بنا لیتے ہوں گے بول کے جو ہوتے نا زیادہ، تو یہ ہے میرا لے پالا کہ بولا نہیں. اب یہ پھنسا، اس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ لے پالا نہیں ہے. اور جو دو ہونٹوں میں نہ سمائی وہ پھر کہیں نہیں سماتی. وہ ایک شعر ہے اس میں، بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. یعنی انسان اپنا دلی راز کسی کو دے دے، شیئر کر لے، تو اب جو تو نہیں سنبھال سکے یہ کیا سنبھالے گا؟ یہ کب تک سنبھالے گا؟ کبھی تو پٹ پڑے گا. تو یہ کہ تمہارے یعنی کاغذ نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. گل مانے پھول، کہ پھول سے جب خوشبو ختم ہو گئی اب یہ پھول بیکار ہے. تو تم نے جو رازدار بنایا نا اپنے آپ کو، مطلب یعنی کہ آزمائش میں ڈال دیے. کبھی نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کسی اور کو رازدار بنائے. اور یوں مطلب یہ کہ کوئی بات پھیلانی ہو نا تو کہا جاتا ہے کسی بات کو پھیلانی ہو تو کسی کو تاکید کر دو، کسی کو بولنا نہیں، خبردار نہیں بولنا. تو اب اس کی توجہ نہیں بھی ہوگی نا، اس بات کو اس نے سیریس نہیں بھی لیا ہوگا نا، تو شاید اب سیریس لے گا. کیا لگتا ہے بات بہت اہم ہے کیا؟ میں وہ سوچ کا نہیں پڑا تو یار بڑی اہم ہے، میں فلاں کو تو بول دوں میرا جگری یار ہے، تو جگری یار وہ بول دے گا، وہ کسی اور جگری یار کو شیئر کر دے گا، پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے مدینے کی گلی میں؟ اللہ نصیب کر دے. بقی کا دروازہ ڈھونڈنے کے شاید کروں کیا میں، میری تو عزت کا سوال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. SMS کے ذریعے سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کے علاوہ وطر جماعت سے ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان شریف کے علاوہ اور دنوں میں وطر جماعت سے نہ پڑھے، یہ آپ نے یعنی منع کیا. اور اگر تدائی کے طور پر ہو تو مکروہ ہے، نہ پڑھے، یہ آپ نے ارشاد فرما دیا. رمضان کا خاصہ ہے، رمضان میں اس کی دھوم دھام ہوتی ہے. اور تو اسی لیے اب تو بہار شریف میں منع بھی لکھا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضری ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ 107 سنتیں اور آداب پڑھ یا سن لے اس کو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت اور ان پر عمل کی توفیق ملے اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت ہو جائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے عیادت کی 33 سنتیں اور آداب، جنازے کے بارے میں 15 سنتیں اور آداب، قبر و دفن کی 22 سنتیں اور آداب، قبرستان کی حاضری کی 21 سنتیں اور آداب. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 22 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، بنگلہ، رومن اردو شامل ہے. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 03131139 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی جس سے پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی. رسالہ بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 16,84,817 16,84,817. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 8,78,197 8,78,197. مجموعی مطالعہ کارکردگی 25,63,014 25,63,014. رسالے کا نام بنی اسرائیل کی تباہ کاریاں. تعداد کے حوالے سے رسالہ پوزیشن شعبہ معاونت برائے اسلامی بہنیں پاکستان. شوال میں ملنے والی 6 روزوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 46,327 46,327. اسلامی بہنوں کی تعداد 23,054 23,054. ٹوٹل تعداد 69,381 69,381. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں، اس در سے مل رہے ہیں دنیا و دین دونوں. یہ
آزمایا مدنی مذاکرے میں، یہ ہم نے آزمایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی